الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کا ہمارا موضوع ہے باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء ودفعہ، کہ اس باب ہے اس موضوع پر کہ من الشرک کہ یہ بھی شرک ہے، یعنی شرک کی قسموں میں سے ایک شرک یہ بھی ہے کہ لبس الحلقہ، کہ انسان کوئی لوہے کا کڑا وغیرہ پہنے، کوئی حلقہ وغیرہ پہنے، والخیط یا داغا، ونحوہما یا اس جیسی کوئی چیز کیوں پہنے؟ لرفع البلاء، تاکہ پریشانی دور ہو، اور دفع ہی، یا جب انسان پریشانی میں آ جائے اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، یا پھر پریشانی کے آنے سے پہلے کوئی ہم نے داغا پہن لیا، کوئی کڑا وغیرہ پہن لیا تاکہ پریشانی آئے ہی نہیں، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ تو یہ جو موضوع ہے، یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ موضوع یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کے ساتھ بے شمار حاجات ہیں، بے شمار مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، دکھ مصیبتیں آتی ہیں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پریشانیاں اگر آ جائیں تو میں ایسی کوئی چیز ہو میرے پاس کہ اس کی وجہ سے یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں، یا پھر کوئی میرے پاس ایسی چیز ہو کہ یہ مصیبتیں آئیں نہیں، وہ چیز میرے پاس ہو اور میرے پاس ہونے کی وجہ سے کوئی مصیبت میرے پاس نہ آئے۔ تو اس کے لیے زمانہ جاہلیت میں لوگ کڑے پہنتے تھے، دھاگے پہنتے تھے بازوں پہ، مختلف طریقوں سے تعویذ، کڑے، دھاگے، تاکہ پریشانی نہ آئے۔ یہ کڑے ہم نے پہنے ہوں گے، یہ دھاگے گلے میں، یہ تعویذ وغیرہ لٹکے ہوں گے، یا اس جیسی کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہوگی تو مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ اور اگر پریشانی آ جائے تو پریشانی کو دور کرنے کے لیے پھر وہ یہ کڑے، یہ دھاگے اور یہ تعویذ اور منکے وغیرہ پہنتے تھے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص مشکل کو دور کرنے کے لیے، یا پھر مشکل میرے پاس آئے نہیں، یا حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی دھاگا پہنتا ہے، کڑا پہنتا ہے، یا اس جیسی کوئی اور چیز اپنے پاس رکھ لیتا ہے، کوئی ایسا پتھر اپنے پاس رکھ لیتا ہے، کوئی انگوٹھی پہن لیتا ہے، یا کوئی چھری رکھ لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے پاس مصیبتیں نہیں آئیں گی، تو یہ شرک کی ایک قسم ہے، یہ شرک کی ایک قسم ہے۔ چونکہ مشکلیں دور کرنی ہیں اللہ نے، حاجتیں پوری کرنی ہیں اللہ نے، اور مصیبتوں سے بچانا اللہ نے ہے، تو آپ ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ دھاگا، یہ کڑا، یہ انگوٹھی، یا یہ فلاں چیز یہ میری مشکلیں دور کریں گی،
تو یہ شرک ہے۔ اب یہ شرک اکبر ہے یا اصغر ہے، یہ پہننے والے کے حساب سے ہے، پہننے والے نے کس نظریے سے پہنی ہے۔ یہ کبھی شرک اکبر ہوتی ہے، کبھی شرک اصغر ہوتی ہے۔ اگر پہننے والے نے اس لیے پہنی ہے کہ یہ خود ہی یہ انگوٹھی، یہ لوہا، یہ کڑا، یہ پیتل کا، یہ سونے کا، یہ چیزیں جو ہیں، یہ دھاگا فلاں بزرگ نے دیا یا فلاں، یہ پہننے سے خود ہی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، یا مصیبتیں آتی نہیں، آ جائیں تو چلی جاتی ہیں، وہ یہ خود مؤثر ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ خود ان کے اندر تاثیر ہے، تو یہ جو ہے مشکلیں دور کرتی ہیں، حاجتیں پوری کرتی ہیں، پریشانیوں کو روکتی ہیں، دکھوں کو روکتی ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان کو اس لیے پہنتا ہے کہ یہ اسباب ہیں، یہ اسباب ہیں، سبب ہیں، جیسے شہد کھانے سے انسان شفا مل جاتی ہے، کلمجی کھانے سے شفا مل جاتی ہے، یہ دوائی کی طرح ہے، یا یہ کھانے پینے کی طرح ہے، یا یہ اسباب ہیں۔ جیسے جب سبب ہوتا ہے تو مسبب بھی ہو جاتا ہے، جیسے گاڑی استعمال کرتے ہیں جا کے وہاں چلے جائیں، تو یہ اسباب ہیں۔ تو اسباب کا استعمال کرنا جائز ہے، اسباب کا استعمال کرنا جائز ہے۔ ہم دوائی کھاتے ہیں، دنیا کے ہر کام کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اسباب کا استعمال کرتے ہیں، کہ میری آواز ساری دنیا سنے تو ہم میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، کہیں جانا آنا ہو تو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کے لیے، بیمار ہوں تو دوائیاں کھاتے ہیں۔ تو یہ اسباب کا استعمال کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کئی جگہوں پر کہ اسباب کا استعمال کرو، اور لیکن ان اسباب پر توکل نہیں کرنا، بھروسہ نہیں کرنا۔ اگر اسباب پر توکل اور بھروسہ کریں تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ یہ کیا کبھی شرک ہوتا ہے، یہ شرک اکبر ہوتا ہے، چونکہ توکل صرف اللہ رب العزت کی ذات پر کرنا ہے۔ توکل کس پر کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پر، کہ جتنے بھی اسباب ہوں، جتنے بھی اسباب ہم استعمال کریں، اگر اللہ نہ چاہے تو ہمیں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی، اور نہ کوئی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں صرف اسباب استعمال کرتے ہیں کہ میں اسکول جاتا ہوں، دکان کھولتا ہوں اور کام پر جاتا ہوں، پیسے ملتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کام نہیں چلے گا۔ کام تب ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ انسان کیا کرتا ہے؟ شادی کرتا ہے تاکہ بچے ہوں، تو بیوی نے یا شوہر نے بچے نہیں دینے، بچے اللہ نے دینے ہیں، تو بہرحال شادی کرنا واجب ہے، فرض ہے، لیکن توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے، کیونکہ بچے بیوی نے نہیں دینے، شوہر نے نہیں دینے۔ تو اس لیے اسباب پر توکل اور بھروسہ شرک اکبر ہے، اور اسباب کا استعمال کرنا یہ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ آپ کا کام ہے کہ دکان کھولنا، بس صحیح طریقے سے نوکری پر جائیں، شادی کریں، بیوی کے پاس جائیں، آپ گاڑی پر بیٹھیں لاہور جانے کے لیے، باقی پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ پہنچانا، دوائی کھائیں، کھانا کھائیں، بھوک اللہ دور کرے گا، پیاس اللہ دور کرے گا، بیماریوں سے شفا اللہ دے گا، اسباب نے نہیں دینا، ان چیزوں نے نہیں دینا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسباب ہی سب کچھ کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے، یا پھر وہ اسباب پر توکل کرتا ہے تو یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اسباب کے اوپر توکل نہیں کرنا، توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے، چونکہ مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر آپ ان چیزوں کو سبب سمجھتے ہیں جو سبب نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو کیا مانتے ہیں؟ سبب بناتے ہیں جو سبب نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ، جیسے سبب دو طرح کے ہیں، ایک سبب وہ ہوتا ہے جو شرعی سبب ہے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھو تو بیماری دور ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کا دم کرو، آخری صورتیں پڑھو، تو یہ شرعی سبب ہے۔ اس طرح شارع نے یہ بتایا ہمیں کہ شہد کھاؤ، کلمجی کھاؤ، یہ شرعی سبب ہیں۔ اور کچھ چیزیں اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ شارع نے نہیں بتائے، یعنی قرآن و سنت میں نہیں آئے، اللہ رسول نے نہیں بتائے، لیکن دنیا میں تجربے ہوتے ہیں، اس پر پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تجربے ہو جاتا ہے، پھر یہ گولیاں بنتی ہیں کہ یہ دل کی گولی ہے، یہ آنکھ کی ہے، یہ دماغ کی ہے، یہ درد دور کرتی ہے، یہ کرتی ہے، دوائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ اسباب ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ وہ اسباب ہیں
کہ جو کیا ہے کونی اسباب ہیں، مطلب یہ کہ ان پر تجربے ہوئے، سب کچھ ہوا. تو اگر وہ ایسے اسباب ہیں کہ جو شرعی اسباب بھی نہیں ہیں اور ان پر تجربہ بھی نہیں ہوا ہے، اور لوگوں نے ان چیزوں کو سبب بنا لیا جو سبب نہیں ہے، جیسے کیا داغا پہننا، کہ دادی کا داغا پہنو، فلانی قبر کا داغا پہنو، بیت اللہ کا غلاف اپنی جیب میں رکھ لو، فلانے بابے کی قبر جسے مٹی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لو، فلاں کا پتھر اپنی جیب میں رکھ لو، فلاں بزرگ کے کپڑے تھوڑے دھاگے اپنے پہن لو تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا، یہ سبب ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تو یہ شرک اصغر ہے. یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. اگر اس پر توکل کریں گے تو شرک اکبر بن جائے گا. اگر اس پر توکل کریں گے تو شرک اکبر بن جائے گا. اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں کیا پابند ہے؟ من الشرک لبس الحلقہ والخیط ونحوہما لرفع البلاء و دفعہ، کہ یہ بھی شرک ہے کیا کہ دھاگا پہنے انسان یا کیا کرے کوئی کڑا وڑا پہنے یا اس جیسی کوئی چیز پہنے، کیا کہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے، یا پھر پریشانی آئے ہی نہیں. اب یہ شرک اکبر ہے، اصغر ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب جو ہے یہ دھاگا خود بخود میں کیا دیتا ہے کہ یہ دھاگا خود بخود ہماری مشکل دور کرتا ہے، حاجت پوری کرتا ہے، مصیبتوں کو آنے نہیں دیتا، تو یہ شرک اکبر ہے. یا اس کو آپ سبب سمجھتے ہیں لیکن اس پر توکل کریں تو یہ بھی شرک اکبر ہے. لیکن آپ نے اس کو سبب بنایا ہے، حالانکہ شارع نے اس کو سبب نہیں بنایا، قرآن و سنت میں اس کو سبب نہیں بنایا. کوئی حدیث نہیں آئی کہ یہ دھاگا پہنیں گے تو آپ کو شفا ملے گی، اور نہ ہی اس پر تجربے ہوئے، نہ ہی اس کی کوئی ایسی تجربے ہوئے، پڑھا گیا، اس کا لکھا گیا، کتابیں لکھی گئیں، پھر اثر بھی نہیں، اثر بھی ظاہری ہونا چاہیے، نہیں ہے تو آپ اس کو سبب بنائیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے. آپ ان چیزوں کو سبب بنائیں جو سبب نہیں ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے. اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے. تو اللہ رب العزت قرآن میں یہ باب باندھنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ یہ آیت لے آئے، کل افرأیتم، ذرا مجھے یہ بتلاؤ، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو. مثلا وہ بتوں کو پکارتے تھے. وہ کس کو پکارتے تھے؟ بتوں کو. اور بتوں کو وہ اللہ نہیں سمجھتے تھے کہ بت خود بخود کچھ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ بت ہیں، یہ سبب ہیں اللہ کو راضی کرنے کا. ان کی عبادت سے، ان سے مانگنے سے، ان کے سامنے یہ کچھ کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ میں دے دیتا ہے، ہماری مشکل دور ہو جاتی ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے قل افرأیتم، مجھے بتلاؤ تم، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو، وہ نبی ہو، رسول ہو، پتھر ہو، بت ہو، جو بھی ہو. ان ارادنی اللہ بضر هل ان کاشفات ضرہ، کیا میرا رب مجھے اگر تکلیف دینا چاہتا ہے تو کیا یہ بت، یہ جو اللہ کے سوا جو مخلوق ہے، کیا یہ وہ میری تکلیف دور کر سکتی ہے؟ کیا یہ میری تکفیر دور کر سکتی ہے؟ تو اللہ قرآن میں اپنے نبی کو کہہ رہا ہے آپ ذرا ان سے پوچھو کہ میرا رب اگر مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے تو کیا یہ میری تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ تو سیدھی بات ہے، یہ تکلیف دور نہیں کر سکتے، کوئی مشکل دور نہیں کر سکتے یہ. تو جب یہ دور نہیں کر سکتے تو پھر ان کو پکارتے کیوں ہو؟ پھر تم ان کو پکارتے کیوں ہو؟ کیا وجہ ہے ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو اگر میرا رب مجھے کوئی میرے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ سارے بت، یہ ساری یہ جو مخلوق ہے، کیا وہ اللہ کی رحمت کو اس کو روک سکتے ہیں؟ نہیں. تو مصنف یہ آیات شرک اکبر پہ دلالت کرتی ہے، لیکن مصنف اس کو لائے ہیں جس میں شرک اصغر اکبر سب کچھ آ جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ اگر دھاگے کو پکارتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دھاگا مشکلیں دور کرے گا، حاجتیں پوری کرے گا، یا یہ کڑا دور کرے گا، یا یہ قبر والا کرے گا، یا قبر والے کی مٹی یا غلاف یا کوئی بھی چیز جو بھی ہے، جس طرح وہ بت کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ دھاگا بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ کڑا بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور وہ سلور کا وہ انگوٹھی ہو، بابے نے دی ہو، جس نے بھی دی ہو، وہ بھی مشکلیں دور نہیں کر سکتی، وہ بھی حاجتیں پوری نہیں کر سکتی. اللہ پکڑنا چاہتا ہے تو کیا یہ انگوٹھی، یہ کڑا، یہ سلور، یہ دھاگا، چاہے وہ کسی قبر والے کا ہو یا کسی کا بھی ہو، وہ دور کر سکتا ہے؟ نہیں.
اللہ رحمت دینا چاہتا ہے، اس بندے کے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے، تو کیا دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بت، کوئی کڑا، کوئی انگوٹھی، کوئی تمہاری چیز اللہ کی اس رحمت کو روک سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے مصنف رحمہ اللہ یہ آیت لے کر آئے ہیں کہ تم یہ شرک نہ کرو۔ آج مسلمان ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو، کلمہ پڑھ کر بھی تم وہی حرکتیں کر رہے ہو جو زمانۂ جاہلیت میں وہ لوگ کرتے تھے، تو یہ نہ کرو، ان کڑوں سے بچ جاؤ، ان داغوں سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد ایک حدیث لے کر آئے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم را رجلا فی یدہ حلقۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا کہ ایک حلقہ ہے، ایک کڑا ہے، من صفرن، وہ پیتل کا ایک کڑا پہنا ہوا ہے ہاتھ میں، جیسے ہمارے یہاں اکثر لوگوں نے پہنتے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بابے کا کڑا، یہ فلانے کا کڑا پہنا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا ما ہذہ، یہ کیا ہے جو تم نے کڑا پہنا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں؟ تو اس نے کہا قال من الواہنہ، تو میری کمزوری ہو جاتی ہے، یعنی جسمانی یا نفسیاتی طور پر میں کمزور ہو جاتا ہوں، تو اس لیے اس کو پہنتا ہوں، اس لیے پہنتا ہوں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزعھا، اس کو اتارو، فإنها لا تزیدک الا وہنا، اگر تم اس کو پہنے رکھو گے تو یہ تجھے اور کمزور کرے گا۔ فإنک لو مت وہی علیک، اور اگر تم مر جائے اور یہ تم نے دھاگا پہنا ہوا ہو، یہ دھاگا، یہ کڑا سلور کا یہ پہنا ہوا ہو، یا انگوٹھی جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میری مشکل دور کر رہا ہے، کمزوری دور کر رہا ہے، ما افلحت ابداً، تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ما افلحت ابداً کیا مطلب اس کا؟ تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ومن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس پہننے والے نے اگر اس کو یہ پہنا ہوا تھا کہ یہ دھاگا مشکلیں دور کرتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، میری بیماریاں دور کرتا ہے، تو شرک اکبر ہے۔ لیکن اگر اس کو سبب سمجھتا ہے کہ مشکلیں تو اللہ دور کرتا ہے، لیکن اس دھاگے کے پہننے کی وجہ سے کرے گا، تو یہ شرک اصغر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ لیکن جو آگے حدیث ہے وَهِيَ عَلَيْكَ، اگر تو مر جائے، وَلَوْ مِتَّ، اگر تو مر جائے، وَهِيَ عَلَيْكَ، یہ تیرے اوپر ہو، مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، یعنی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو شاید اس نے اس لیے پہنا ہوا تھا کہ یا اس پر توکل کر رہا تھا، اس دھاگے پر، کہ یا پھر اس پر بھروسہ اور توکل تھا اس کا، یا پھر اس کو مؤثر حقیقی سمجھ رہا تھا کہ یہ دھاگا میری مشکل دور کرتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، بیماری دور کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، آپ سے درخواست ہے، آپ کے معاشرے میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں آپ نے اگر یہ دھاگے پہنے ہوئے ہیں، یہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، پاؤں میں پہنے ہوئے ہیں یا ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں، جہاں بھی، یا کوئی کہیں باندھے ہوئے ہیں یہ دھاگے، یہ یا گھر میں لٹکائے ہوئے ہیں، تو ان کو چھوڑ دو، نہ ان پر توکل کرو۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں کر سکتی، بلکہ یہ کرنے سے آپ سے شرک ہو جائے گا، وہ شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ آپ کی اللہ قتل معاف کر سکتا ہے، کر دے گا، چوری معاف کر دے گا، ڈاکہ، سود، زنا، ہر گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو نہ کرے۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے، چاہے وہ اکبر ہو، اصغر ہو، خفی ہو، جس طرح کا بھی شرک ہو، شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے یہ دھاگا باندھا ہوا اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ دھاگے، یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، مشکلیں دور کرتی ہیں، حاجتیں پوری کرتی ہیں، آپ مر گئے اس حالت میں، تو پھر جنت میں جانا بہت مشکل ہوگا۔ اگر وہ شرک اکبر کر رہے ہوں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت حرام، اور اگر اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، تو پھر جہنم میں تو ضرور جائیں گے، لیکن کب واپس نکلیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔